بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام بن کلبی کی روایت ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کی تمام فوج واپس آ گئی تو امیر المومنین نے مرتدین کے خلاف کارروائی کا آغاز فرمایا۔ ذی القصہ جو کہ نجد کی جانب مدینہ طیبہ سے محض ایک منزل کے فاصلے پر تھا، تمام جماعتوں کو مرتب کیا اور ان کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب دشمن کے قریب حضرت خالد پہنچے تو اس سے پہلے آپ نے حضرت ثابت بن اکرم اور عکاشہ بن محسن کو دشمن کی خبرگیری کی خاطر روانہ کیا۔ یہ دونوں جب دشمن کے قریب پہنچے تو طلحہ اور اس کے بھائی سلمہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو اچانک طلحہ کے بھائی سلمہ نے حملہ کر کے شہید کر دیا، جبکہ طلحہ نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کو آواز دی کہ جلدی سے ادھر آؤ وگرنہ یہ شخص تو مجھے ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر حضرت عکاشہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج لے کر ادھر سے گزرے، اچانک کسی اونٹ کا پاؤں حضرت ثابت پر پڑ گیا۔ مسلمانوں کے غم کی کوئی حد نہ رہی۔ ابھی یہی افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی نعش بھی نظر آئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عدی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میرے قبیلہ میں چند روز گزار لیں تاکہ آپ کے لیے ایک ایسی جمعیت تیار کر دوں جو بہادر اور دلیر ہے۔ ان کی یہ تدبیر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لی۔ ایک انصاری صحابی کی روایت ہے کہ حضرت ثابت اور حضرت عکاشہ کی شہادتوں سے مسلمانوں میں کسی حد تک بددلی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کے عین مطابق اپنی فوج سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ سب کو بلاد عرب کے ایک بہت بڑے قبیلہ کے پاس لیے چلتا ہوں، ایک ایسے قبیلہ کے پاس جو شان و شوکت اور تعداد میں بھی بہت بڑھ کر ہے۔ اس قبیلہ میں کوئی ایک فرد بھی مرتد نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب دریافت کیا کہ جناب یہ کون سا قبیلہ ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قبیلہ طے ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ آپ بالکل درست ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی فوج کو لے کر طے میں چلے گئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت خالد قصبہ ارک میں فروکش ہوئے تھے، مگر ایک دوسری روایت یہ ہے کہ آپ قصہ عجا میں فروکش ہوئے تھے اور اسی جگہ سے آپ نے طلحہ ازدی کے مقابلہ کے لیے تیاری شروع فرمائی تھی۔ اس دوران بنو عامر کے تمام عوام اور عمراء اس جھگڑے سے قطعاً لا تعلق رہے، بلکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے تاکہ وہ فاتح کا ساتھ دیں۔ حضرت سعد بن مجاہد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا کہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم قید سے نمٹ لیتے ہیں اور چونکہ بنو اسد ہمارے حلیف ہیں چنانچہ ہمیں ان کے مقابلہ سے معاف فرما دیجیے، جس کے جواب میں حضرت خالد نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحبو، بنو قیس بھی کچھ کم طاقتور نہیں ہیں، چنانچہ دونوں قبائل میں سے جس کے مقابلہ کے لیے آپ مناسب خیال کریں کر لیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عدی نے فرمایا اگر میری قوم میں سے میرے قریب ترین خاندان نے بھی اسلام کو چھوڑا ہوتا تو واللہ میں اس سے ضرور جہاد کرتا، محض اس وجہ سے کہ چونکہ بنو اسد ہمارے حلیف ہیں چنانچہ ان سے جنگ نہ کریں۔ میں تو اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں ایسے کسی فیصلے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محترم، دونوں فریقوں سے جہاد کرنا دراصل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا اس معاملہ میں آپ اپنے ساتھیوں کی مخالفت ہرگز مت کریں، بلکہ ان میں سے کسی ایک کے مقابلے پر چلے جائیں، کیونکہ یہی مناسب ہے۔ میرے خیال میں تو یہ سب سے مناسب بات ہوگی کہ آپ اس کے مقابلے پر چلے جائیں جس پر آپ کے تمام ساتھی بیتاب اور جوشیلے ہیں۔ حضرت عبدالسلام بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے آنے سے قبل بنی اسد اور بنو قزارہ کے مختلف فوجی دستے مقابلے پر ضرور آتے تھے، مگر کبھی مقابلہ کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ ہم ہرگز ابو الفیصل یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں بنو طے کے سوار کہتے تھے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمہاری اس طرح خبر لیں گے کہ پھر تم لوگ ان کو ابو الفضل الاکبر کہہ کر یاد کیا کرو گے۔
حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عینیہ، غطفان اور بنو طیع میں سے جو لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے ان کے ارتداد کا واقعہ عمارہ بن خلدون الاسدی کی روایت سے جو ہم تک منقول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور کو اس فتنہ کے استحصال کے لیے ہدایات کے ساتھ بنی اسد کے عاملوں کے پاس روانہ فرمایا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مرتد کے مقابلے پر باقاعدہ کارروائی کریں اور اس میں سستی یا کمزوری ہرگز نہ دکھائیں۔ حضرت زرار بن ازور نے طلحہ کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ اس دوران اہل اسلام تو وعدات میں فروکش ہوئے تھے جبکہ مرتدین کا قیام سمیرہ نامی جگہ میں ہوا تھا۔ اہل اسلام کی جمعیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے بالکل الٹ معاملہ مرتدین کے ساتھ تھا کیونکہ ان کے ایک طرح سے دم گھٹنے لگے تھے۔ حضرت زرار بن ازور نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پیش قدمی میں پہل کی۔ یہ بات بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی کہ طلحہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے گا، مگر ایک محیر العقول بات نے بات ہی الٹ کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ جب ایک تیز آلے سے اس پر وار کیا گیا تو طلحہ پر اس کا بالکل اثر نہ ہوا، چنانچہ بہت ہی جلد یہ بات تمام مسلمانوں میں پھیل گئی کہ طلحہ پر تو کسی بھی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ اس دوران یہ اطلاع آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس اطلاع کے بعد کہ طلحہ پر تو کسی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا، اہل اسلام کی فوج میں سے بھی کئی ایک لوگ طلحہ کی فوج میں چلے گئے، چنانچہ اس کی قوت میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی دوران ذوالخمار بن عوف الجذامی ہمارے قریب ہی آ کر فروکش ہوا۔ شمار بن عوف بن لام تائی نے اسے کہلایا کہ ہمارے ساتھ 500 جانباز موجود ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کی ضرورت پیش ہے تو ہم ریگستان کے قریب کردود اور انصر میں مقیم ہیں، آپ ہمیں بلوا لیجئے گا۔ اسی طرح محلل بن زید نے اس کو کہلوایا کہ میرے ہمراہ غورس کی ایک زبردست جمعیت موجود ہے، اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو بلا تکلف ہمیں یاد فرما لیجئے گا، ہم لوگ خیز کے قریب ہی خیمہ زن ہیں۔ بنو طیع ذوالخمار بن عوف الجذامی کی طرف اس لیے جھک گئے تھے کیونکہ عہد جاہلیت میں بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طیع کے درمیان ایک معاہدہ دوستی استوار تھا۔ بعثت نبوی سے کچھ عرصہ قبل غطفان اور بنو اسد نے بنو طیع کے خلاف ایک سمجھوتہ کر کے ان کے قبائل غورس اور جدیلہ کو ان کے دیش سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ بات عوف کو بہت زیادہ ناگوار گزری تھی۔ اس نے فوری طور پر بنو غطفان سے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اس نے غورس اور جدیلہ کے ساتھ خط و کتابت کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات نئے سرے سے استوار کر لیے۔ اب ہوا یوں کہ چونکہ وہ ان کی مدد اور اعانت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، چنانچہ اس کی مدد سے یہ دونوں قبائل ایک مرتبہ پھر اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے، مگر یہ بات بنو غطفان کو بہت ہی ناگوار گزری تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عینیہ بن حسین نے بنو غطفان کے سامنے تقریر کی اور کہا، جب سے ہمارے تعلقات بنو اسد کے ساتھ منقطع ہوئے ہیں میں نے تو غطفان کی حدود بھی نہیں دیکھی، میں تو اب ان سے پھر اس معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں جو کہ زمانے قدیم میں ان کے اور ہمارے درمیان قائم تھا، نیز یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب طلحہ کا ساتھ دیں اور اس کی مکمل حمایت کریں۔ آپ لوگ میری بات کو غور سے سنیں کہ اگر ہم اپنے حلیفوں میں سے کسی نبی کی اتباع کریں گے تو یہ بات بلا شبہ اس سے بدرجہ افضل ہے کہ ہم بنو قریش کے نبی کی حمایت و اعانت کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا ہے جبکہ طلحہ زندہ ہے، چنانچہ ہمیں طلحہ کی حمایت اور اتباع کرنی چاہیے۔ بنو غطفان نے اوس کی تمام باتیں بغور سنی اور ان کی تمام تر باتوں سے اتفاق کیا، چنانچہ سب سے پہلے اوف نے طلحہ کی اتباع کی، جس کے بعد پورے غطفان قبیلہ نے اس کی اتباع کر لی۔ یوں ایک پورا قبیلہ جو کہ قوت میں بھی زبردست تھا وہ طلحہ کے ساتھ ہو گیا۔ یہ خبر ان لوگوں کے لیے بھی بڑی تشویشناک تھی جو بنو اسد میں فتنہ ارتداد کے لیے کام کر رہے تھے۔
ان میں حضرت زرار بن ازور، قضائی اور سنان بھی شامل تھے۔ یہ تینوں وہاں سے اجلت سے مدینہ طیبہ آئے اور آ کر امیر المومنین سے تمام واقعہ کی تفصیل بتائی اور آپ کو محتاط رہنے اور باخبر رہنے کا مشورہ دیا۔